السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کرولش اورحان کے بارے میں ہے اور آج میں کرولش اورحان کے ایپیسوڈ نمبر 18 کا مکمل ریویو پیش کرنے جا رہی ہوں اور ساتھ ہی کچھ اہم اسپوائلرز اور ایپیسوڈ 19 کے پہلے ٹریلر کے واقعات پر بھی بات کی جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو برائے مہربانی جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 18 کے مکمل ریویو کی طرف۔ ناظرین، میں اپنی ویڈیو کا آغاز فاطمہ اور فلاویوس سے کروں گی۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہی ہمیں فلاویوس کا دیدار کروا دیا گیا، جس کی ہمیں بالکل بھی امید نہیں تھی۔ محمد بزاق نے شروع میں فینس کو رلانے کے لیے فلاویوس کے مرنے والا سین دکھایا۔ مداح کو پورا یقین ہو گیا کہ فلاویوس واقعی مر گیا، لیکن فاطمہ کی باتیں سن کر فلاویوس کو آخرکار سانس آ گئی۔ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ شاید فلاویوس کو ایپیسوڈ کے بیچ میں یا پھر اینڈ میں دکھایا جائے گا، لیکن محمد بزاق نے کر دکھایا اور انہوں نے ہمیں فلاویوس کے حوالے سے بالکل بھی مایوس نہیں کیا۔ بہرحال میری بات درست ثابت ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ فلاویوس کس طرح ہوش میں آیا۔ شکر ہے کہ اس کا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا اور وہ جلد ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور اب وہ اورحان سلطان کے اہم فرائض بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ یہی نہیں میرے پیارے ناظرین کرام، اب تو درسن کی مدد سے فلاویوس کو اس کے رشتہ داروں کا بھی پتہ چل گیا اور اسے اپنے والد کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ فلاویوس کے والد کا نام ایورانوس تھا اور ہم محمد بزاق کا اس بات پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری سن لی اور فلاویوس کو تاریخی کردار یعنی کہ ایورانوس بے کا نام دے دیا ہے۔ اور اب آئندہ ایک ساتھ میں ہم ایورانوس بے کو اور بھی شاندار انداز میں دیکھنے والے ہیں، بلکہ اب ہم اور بھی زیادہ مطمئن اور خوش ہیں کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں فلاویوس کا کردار جلد ہی ختم نہ کر دیا جائے، لیکن اب چونکہ محمد بزاق نے اسے ایورانوس بے کا کردار دے دیا ہے تو اس سے فاطمہ فلاویوس کے فینس کافی زیادہ خوش ہیں اور یقیناً یہ ہمارے لیے محمد بزاق کی طرف سے عید کا تحفہ ہے۔ اور ویسے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایورانوس بے کی عمر 129 سال تھی، تو اس لحاظ سے ہم اب فلاویوس یعنی کہ ایورانوس بے کو لمبے عرصے تک سیریز میں دیکھنے والے ہیں۔ فاطمہ اور ایورانوس کی کیمسٹری اور خوبصورت لمحات نے تو سب کے دل جیت لیے ہیں۔ ان کی تصاویر اور سینز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں۔ ناظرین، محمد بزاق نے بڑے بڑے مورخین کو بھی خاموش کر دیا ہے اور اس تاریخی کردار کو پیش کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو طویل عرصے سے یہ دعویٰ کرتے آ رہے تھے کہ فلاویوس کوئی حقیقی تاریخی شخصیت نہیں ہے، اب اسے خفیہ طور پر ایک حقیقی کردار کے طور پر ظاہر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ایورانوس کا بھائی جلد ہی سیریز میں انٹری دینے والا ہے اور آنے والے ایک ساتھ میں ہمیں ایک نیا طاقتور کردار دیکھنے کو ملے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایورانوس اپنے خاندان کے ساتھ عثمانی ریاست کی خدمت میں شامل ہونے والا ہے، جو کہ عثمانی طاقت میں مزید اضافہ کرے گا۔ ویسے ناظرین کرام، ایورانوس بے کی اس ایپیسوڈ میں نیو لک ہمیں بہت زیادہ پسند آئی۔ ان کو جو کپڑے پہنائے گئے ہیں وہ ان پر بہت زیادہ جچ رہے ہیں۔ ناظرین، چونکہ اب سیریز میں فلاویوس کا نام ایورانوس بے رکھ دیا گیا ہے تو کیا آپ لوگ چاہیں گے کہ میں ایورانوس کی اصل تاریخ کی ٹاپک پر مکمل ویڈیو اپلوڈ کروں؟ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی پوچھا تھا تو آپ میں سے کئی ناظرین نے مجھے کمنٹس کیے تھے، مگر سب سے زیادہ فرمائش علاؤالدین پاشا کی تاریخ پر آئی تھی، تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میں علاؤالدین پاشا کی تاریخ پر مکمل ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں۔ میں یہ ویڈیو اینڈ اسکرین پر لگا دوں گی تو آپ لوگ میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو علاؤالدین پاشا کی تاریخی ویڈیو کیسی لگی۔ ناظرین، اورحان سیریز میں رومیلیا کا سمندر بھی دکھایا گیا۔ یہ کوئی عام سمندر نہیں ہے، اس سمندر سے بہت ہی انٹرسٹنگ تاریخی واقعہ جڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہے کہ میں اس ٹاپک پر بھی جلد کام شروع کر دوں۔
بس آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ چلیے اب ہم واپس آتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ میں فلاویوس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ناظرین، ایک بار پھر میری رائے درست ثابت ہونے جا رہی ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ فلاویوس یعنی کہ ایورانوزبے جیسے ہی صحت یاب ہو جائیں گے تو وہ اپنا بدلہ یگت سے خود لیں گے، اور ہم نے ایپیسوڈ 19 کے ٹریلر میں دیکھا کہ یگت ایورانوزبے کے ہاتھوں آ گیا ہے، لیکن ایک برا حادثہ یہ پیش آیا ہے کہ یگت چھت سے نیچے گر گیا۔ اب وہ نیچے گر کے زندہ بچے گا یا پھر اس کی موت ہو جائے گی، یہ تو جب ایپیسوڈ آئے گا یا کوئی ٹریلر آئے گا تب ہی معلوم ہوگا۔ لیکن ناظرین، میری رائے یہ ہے کہ یگت کو نیچے گر کر نہیں مرنا چاہیے، بلکہ اس غدار اور بزدل کا سر ایورانوزبے کے ہاتھوں کٹنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین کرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، یہ والی ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے یہ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین ابھی رکیں، دو اور خوشخبری آپ کی منتظر ہے۔ پہلی تو یہ کہ آنے والے ایپیسوڈ یعنی کہ ایپیسوڈ 19 میں فاطمہ اور ایورانوز کی منگنی ہونے جا رہی ہے۔ ہم نے ٹریلر میں دیکھا کہ ملعون خاتون نے خوشی خوشی فاطمہ کا رشتہ ایورانوزبے کو دے دیا ہے، اور یہ کہا کہ میں فاطمہ کو اللہ کے بعد تمہارے حوالے کرتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر فاطمہ اور ایورانوز دونوں بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور یقیناً ٹریلر کے اس سین کو دیکھ کر اب ہمیں ایپیسوڈ 19 کا شدت سے انتظار ہے۔ ناظرین دوسری بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اگلے ہفتے کی ایپیسوڈ ڈیلے نہیں ہوئی۔ بہت سے ناظرین یہ سوال کر رہے تھے کہ کہیں عید کی چھٹیوں کی وجہ سے ایپیسوڈ ڈیلے تو نہیں ہو جائے گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ لوگ خوش ہو جائیں اور مجھے جلدی سے اچھے کمنٹس کر دیں۔ ناظرین کرام، اگر اب ہم بات کریں پورے ایپیسوڈ کی کہ ایپیسوڈ کیسی تھی، تو میں اس ایپیسوڈ کی جتنی بھی تعریف کر لوں وہ شاید کم ہی ہونے والی ہے۔ ناظرین اس سیریز میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دشمنوں کو بھی بھرپور طاقت کے ساتھ سلطان اورحان کے خلاف دکھایا جا رہا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بار جیت سلطان اورحان کی ہو رہی ہے، بلکہ ایک فتح دشمنوں کو حاصل ہوتی ہے تو ایک فتح اورحان بے کے ہاتھوں آتی ہے۔ اور اس ایپیسوڈ کے اینڈ والے سین میں ایک سیکنڈ کے لیے تو ایسا ہی لگا تھا کہ جیسے اورحان بے کی جیت ہو گئی ہو، لیکن پھر اچانک شاہنشاہ اور دمیر خان پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہو گئے۔ بہرحال ناظرین کرام، آنے والے ایپیسوڈ میں اورحان بے ان کے سامنے گھٹنے کبھی نہیں ٹیکیں گے، اور آنے والے ایپیسوڈ میں ہی کارا جاہیسار قلعہ بھی فتح ہونے جا رہا ہے۔ اور ہاں ناظرین، میں تو ٹائم جمپ کا بھول ہی گئی۔ جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں شارٹ ٹائم جمپ آنے جا رہا ہے، تو یہاں یہ ٹائم جمپ صرف 3 مہینے کا تھا، اور اس ٹائم جمپ کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ فلاویوس کو ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگا۔ بہرحال ناظرین کرام، اب اگر میں بات کروں سلطان اورحان کی، تو اس ایپیسوڈ میں ان کا رویہ بالکل الگ تھلگ تھا۔ مرد کیاجوگلو اپنی اداکاری میں دن بدن ترقی کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ ثابت کر رہے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ مرد کیاجوگلو اورحان کے کردار کے لیے صحیح انتخاب نہیں ہے۔ ناظرین اس ایپیسوڈ میں ہمیں دمرل اور بالابان کی شہادت نے کافی افسردہ کر دیا۔ یہی دونوں ہی تھے جو ہمیں ہنسایا کرتے تھے، اب ہمیں ان کی طرح کون ہنسائے گا؟ یقیناً آنے والے ایپیسوڈ میں ہم ان دونوں کو بہت زیادہ یاد کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ محمد بزدار ان کرداروں سے بھی اچھے جاندار، شاندار اور تاریخی آرٹ کی سیریز میں انٹری کروائیں گے۔ ہمیں سلطان اورحان کی لسٹ میں ہٹے کٹے سپاہیوں کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں سلطان اورحان کا اورا نظر آئے، جس طرح فلاویوس کا خود کا اپنا اورا ہے۔ اب بات کرتے ہیں علاؤالدین کی، تو ناظرین کرام گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ علاؤالدین بے زندہ ہے، اور اگلی ایپیسوڈ میں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو کر دوبارہ میدان میں نظر آئیں گے۔ ناظرین کرام دوسری طرف ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ دیفنے کو گرفتار کر کے بورسا لایا گیا، اور شہزادی اسپورچا آندریاس کے قبضے میں ہے۔ میرے خیال کے مطابق اسپورچا ازنے قلعے میں گئی ہوگی، جہاں اسے آندریاس نے قید کر لیا ہے۔ بہرحال ناظرین سلطان اورحان اسپورچا کو یہاں سے بچا لیں گے۔
مجھے پتا ہے کہ ٹریلر کے اور بھی سینز پر بات چیت رہ گئی ہے، پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں ٹریلر اور باقی اہم پوائنٹس پر تفصیل سے بات کروں گی۔ اگر ابھی کر دی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اب آئیے ایپیسوڈ 18 کے ریٹنگ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کی ریٹنگ کچھ یوں ہے۔ ٹوٹل کیٹیگری میں 3.44، اے بی کیٹیگری میں 2.90 اور اے بی سی کیٹیگری میں 3.21۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کی میری آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔